بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام على سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثناء حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ والسلام کے بعد صدر گرامی قدر پیر طریقت رہبر شریعت جانشین امیر ملت حضرت قبلہ صاحبزادہ الحافظ القاری پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی مدظلہ مفکر اسلام حضرت العلام مفسر قرآن مولانا پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب مدظلہ بانی ادارہ تعلیمات اسلامیہ خطیب پاکستان حضرت العلام مولانا مفتی محمد اقبال صاحب چشتی مدظلہ مناظر اسلام حضرت العلام مولانا مفتی محمد حنیف صاحب قریشی مدظلہ اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ محبان اولیاء حضرت علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب نے مجھے حکم فرمایا کہ مجھے آج اس تقریب میں حاضر ہونا ہے۔ میں ان کے ساتھ ہی حاضری کی سعادت حاصل کی، حضرت شاہ صاحب قبلہ سے ملاقات ہوئی اور دعائیں لیں۔ انہوں نے حسب سابق رہنمائی بھی فرمائی، مفید مشورے بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ دراز عمر عطا فرمائے، ان کے فیوض و برکات سے سب چاہنے والوں کو طلباء کرام کو مستفید فرمائے، اور ان کی ذات کو اللہ تعالیٰ دین کا ایک میٹھا چشمہ ان کی ذات کی صورت میں ہمیشہ
اسی طرح سیراب کرتا رہے اور لوگ ان سے فیض پاتے رہے۔ گرامی قدر حاضرین، بہت ہی خوبصورت خطاب ہوئے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے لیے، اور علماء کرام نے محبت کے ساتھ نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ محترم جناب زبیب مسعود صاحب، انہوں نے بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذوق میں بھی اور برکتیں فرمائے۔ گرامی قدر حاضرین، تحریک عظمت آل و اصحاب رسول اس وقت پورے پاکستان میں اور سوشل میڈیا کے حوالے سے پوری دنیا میں عظمت صحابہ کرام اور عظمت اہل بیت پاک کا پیغام صبح و شام دے رہے ہیں، اور الحمدللہ ہر محفل میں، کانفرنس میں، پروگرام میں اہل اسلام بہت ہی محبت کے ساتھ سنتے بھی ہیں اور اس تحریک کے پیغام کی تائید بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہیں اور غلط فہمی میں ہیں، اور یہ لوگوں کا اہل حق کا امتحان ہوتا ہے کہ کس طرح لوگ تفہیم دین میں غلطی کر جاتے ہیں اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں اور ایک فتنہ نیا جنم لیتا ہے۔ فتنہ کیوں جنم لیتا ہے؟ یہ ہمارے عباس کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ حقیقتوں کو جب کھولتا ہے اور ایک سچائی کو اور زیادہ کھول کر اپنے بندوں کے سامنے لاتا ہے، تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی دشمنی کرتا ہے، رب کے کلمے اور زیادہ ان کی سچائی لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ بظاہر وہ فتنہ ہوتا ہے بے ادبی کا، عداوت کا، دشمنی کا، لیکن وہ عداوت اور دشمنی سچے لوگوں کو بولنے پر مجبور کرتی ہے کہ ان کی دشمنی کے مقابلے میں تم آواز حق بلند کرو۔ نتیجتاً وہ دعوت جو کسی وجہ سے کچھ شاید کوئی لوگ اس میں سستی کا شکار ہوں، غفلت کا شکار ہوں، ان کی غفلت دور ہو جاتی ہے اور مسئلہ کھل کر سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ فرمان ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اس آیت پاک میں اس پوری حقیقت کو بیان کر دیا گیا۔ دشمنی سے لوگوں کے دل تنگ پڑتے ہیں۔ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم تو بڑے پرسکون تھے اور اچانک یہ ایک نیا ایسا فتنہ پیدا ہو جاتا ہے اور آوازیں آتی ہیں دشمنی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر نبی کے دشمن جو ہے جعلنا لکل نبی عدوا، ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا، پیدا کیا۔
دشمن بھی اپنی مرضی سے جنم نہیں لیتے. اگر رب کی یہ چاہت ہو نا کہ میری نبیوں کی مخالفت ہو ہی نہیں تو وہ کسی دشمن کو پیدا ہی نہ ہونے دے. آج بھی کسی دشمن کو طاقت نہیں کہ رب کی مرضی کے بغیر وہ عدم سے وجود میں آ جائے. آ ہی نہیں سکتا. لہذا اتنے لفظوں سے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ بات کیا ہے. دشمن فرمایا نہ ہو تو نبی کا فیضان حاصل کرنے والوں کا پتہ کیسے چلے کہ وہ دشمنی، عناد، بغض اور حسد کی اندھیریاں چل رہی ہیں، ان میں سے وہ ہدایت کا راستہ کیسے پا لیتے ہیں. اگر وہی ایک ہی جیسے کوئی میدان ہو اور ایک ہی اس میں سامنے ہستی موجود ہو اور وہی سچائی نور ہی نور ہو، ظلمت ہو ہی کوئی نہیں، تو پھر تلاش کرنے والوں کو اجر کس کا ملے، مقام کیسے حاصل ہو. تو کوشش ان کو کرنے پڑتی ہے، آزمائش ان کے لیے ہے کہ جو اہل حق ہیں. اب ڈھونڈ لو اور ان سب رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے تم حق کے ساتھ ہو جاؤ اور حق کا پرچم بلند کرو. اچھا، کئی بندے میں نے دیکھا کہ وہ تنگ پڑھ کے پتہ ہے کیا کہتے ہیں، یہ اختلاف ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، ختم ہونا چاہیے، وحدت ہونی چاہیے، ایک ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے. میں نے کہا آپ یہ سوچتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذالک خلقہم وتمت کلمۃ ربک لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین. جو تم کہتے ہو اگر اختلاف ختم ہو جائیں اور سارے نیک ہو جائیں تو پھر مجھ سے پوچھو میں نے جہنم بنایا کس کے لیے؟ یعنی اتنا ایک جہنم نہیں، کئی جہنم. جنتیں اوپر سے اوپر اور جہنم نیچے سے نیچے، اس کے درجے اس کے درکے. نیچے جانے والی سیڑھیاں درجہ نہیں کہلاتی. آج کل کے عربی ہر سیڑھی کو درجہ بولتے ہیں، لیکن قرآن کا فصحا جو ہے نا اس میں نیچے جانے والی سیڑھیوں کو درجہ نہیں کہتے، درکا کہتے ہیں، اور اوپر جانے والی کو درجہ کہتے ہیں. علو والی سیڑھیوں کو درجہ کہتے ہیں اور حبوط والی سیڑھیوں کو درکا کہتے ہیں. نیچے جانے والی تو نیچے سے نیچے اتنے جہنم اسفل السافلین. فرمایا تم سمجھ نہیں رہے کہ اگر سب حق پر ہو جائیں، اختلاف مٹ جائیں، سارے سچے ہو جائیں، جھوٹا رہے ہی کوئی نہیں، ادو ہو ہی کوئی نہیں، سب نبیوں کو عاشق ہو جائیں تو دوزخ میں کسے ڈالوں؟ دوزخ میں ڈالوں گا نا، اور بھروں گا بالکل بھر. لام لا انا کا مطلب ہوتا ہے میں خالی کوئی کونا بھی نہیں چھوڑوں گا، اچھی طرح بھروں گا، تہ جما کے بھروں گا اس کو. لام لا انا، اور ضرور بھی ضرور بھروں گا. تو دشمن ہوگا ہی نہیں میرے نبی کا تو دوزخ کسے بھیجوں گا؟ اور سجنا نے کوشش ہی کچھ نہ کی تھی، تکلیف ہی کوئی نہ اٹھائی، تو پھر جنت کے داخلے کا تو سامان ہو گیا کیونکہ من گئے، اور درجے پر کیسے چڑھیں گے اگر مخالفتیں نہ اٹھائیں گے؟ تو اس لیے ضرورت سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بعض لوگ ضرورت سے زیادہ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، ہائے کی بنے دا کچھ نہیں بنے دا.
ہوش نال صرف اپنی پوزیشن دیکھو کہ تسی کھڑے کتھے ہو. دوجی دنیا کی کر دیے پئی ہے تہاڈی ذمہ داری نہیں. تہاڈی ذمہ داری ہے وے کہ جنیا جتھے کھڑا ہے اپنی جگہ دیکھ، موقع تے محل دیکھ. کیوں کہ میں ہر ایک واسطے کھڑے ہونے دی جگہ بنائی. ما منا الا لہو مقام معلوم. ہر ایک کا مقام بھی خاص ہے، جگہ بھی خاص ہے اور مقام معلوم ہے. تمہیں جائزہ یہ لینا ہے کہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہ سچوں والی جگہ ہے جس ہم کھڑے ہیں، سچائی کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم جہاں کھڑے ہیں ہم قرآن والے ہیں. ہم کون ہیں؟ کیا شیطان کے زخرف اور زخارف ان کے پاس ساتھ ہے یا وہی پاک کے ساتھ ہے؟ اگر آپ کو سمجھ آتی ہے اور یقیناً آتی ہے، شاہ صاحب کی سمجھ لیتے ہیں تو وہ تو ہمارے سینئر ہیں. جب ان کی سمجھ آتی ہے آپ کو تو پھر آپ کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا کہ قرآن کے ساتھ ہے. اور کبھی کسی کو سمجھ آئے میں تو پڑھا ہوا نہیں قرآن پڑھا نہیں ہوں، بمشکل لفظ پڑھتا ہوں. اور اکثر ہمارے پاکستان میں جو قرآن پڑھے ہوئے لوگوں کا تناسب ہے بڑا کم ہے. تو کہیں گے جی ہم تو صرف وضو کر کے انگلی پھیر کے ہی تلاوت کر لیتے ہیں، منہ سے ادا بھی نہیں کر سکتے درست طریقے سے. تو پھر وہ قرآن سے کیا سیکھ سکتے ہیں جب قرآن کی سمجھ ہی نہیں آئی، پڑھ ہی نہیں سکتے. تو نبی علیہ السلام نے ایک بڑا اعلیٰ انتظام کر دیا سمجھنے کا، بغیر پڑھے بھی سمجھ جاؤ گے. وہ کیسے؟ فرمایا قرآن وہاں ہوگا جہاں علی ہوگا. تفسیریں نہیں آتی کوئی بات نہیں، تلاوت نہیں آتی کوئی بات نہیں، تجوید نہیں آتی کوئی بات نہیں، قواعد نہیں آتے کوئی بات نہیں، مخارج کا پتہ نہیں کوئی بات نہیں. قاری صاحب کہتے ہیں یہ حرف پھوٹے گا ثنایا علیہ سے، کبھی کہتے ہیں یہ ثنایا سفلا سے، کبھی نواجس سے، کبھی دواحق سے. کہتے نہ نواجس کا پتہ اور دند ہے نہیں آؤں دے. نواجس کا پتہ نہیں، دواحق کا پتہ نہیں، ثنایا علیہ کا پتہ نہیں، سفلا کا پتہ نہیں، مخارج کا پتہ نہیں. یہ نوکے زبان کہاں لگانے سے کون سا حرف پھوٹتا ہے میں تجوید اور مخارج نہیں جانتا. اور فرمایا کچھ بھی نہیں جانتا تو پریشان نہ ہو، یہ اس کے ساتھ رہتا ہے جو سب کچھ جانتا ہے. اور جو کچھ نہیں جانتا وہ علی کو دل میں بسا کے اس کی جہت پر متوجہ رکھے اور اس کی تلاوت کرنا سیکھ جائے. جو علی کے چہرے کی تلاوت سیکھ جائے گا قرآن کی تلاوت کا ثواب پا جائے گا. ابھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں آپ نے بنا لی، ہم تو قرآن ہی مانتے ہیں، آپ یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کہا ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بھی قرآن ہی کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے. آپ غلطی پر ہیں، آپ غلطی پر ہیں.
آپ کو نہیں پتا؟ قرآن ہی تو کہتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارتم ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ قرآن دلیل ہے، پر قرآن والی دلیل جاننے کے لیے بھی علم چاہیے۔ تو اس وقت فرمایا ایک قرآن یہ ہے اور ایک مجسم قرآن ہے۔ مجسم قرآن کون ہے؟ فرمایا میرے وہ صالح بندے، نیک بندے، بلکہ بندے نہیں، یہاں لب نے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رجال کا لفظ بولا۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں عرض کرتا رہتا ہوں، لوگ اس پر حیران ہوتے ہیں یہ کیا تقریر ہے؟ رجال اللہ فرماتا ہے میرے مرد بندے، مرد جنے۔ اب جنے کی بھی بڑی باس ہے، آپ سمجھے جنا وہ ہے جس کی 2 3 4 شادیاں بھگتا سکے، وہ جنا ہے۔ فرمایا وہ بھی جنا نہیں ہے، چاہے اس کا ٹبر ٹیر بہت ہو، بڑے اولاد ہو۔ یہاں جو رجال اللہ تلہیہم تجارتم ولا بیع عن ذکر اللہ ہے نا، یہاں یہ جنے کی تعریف یہ نہیں ہے کہ جو شادیاں متعدد ہوں اور بچے بھی ہوں اس کے، یہ نہیں۔ یہ تو ہماری پورے پاکستان کی دیواروں پر اشتہار لکھے ہوتے ہیں کہ یہ مرد ہوتا ہے، یہاں نہیں ہوتا، اس کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ یہ مرد کون ہے؟ فرمایا یہ مرد وہ ہوتا ہے، یہ مرد وہ ہے کہ ساری دنیا کا مال اس کو پیش کر کے، اس کو اقتدار پیش کر کے، ہر بڑے سے بڑا مرتبہ اس کے لیے آفر کر کے، بلکہ اس کے دروازے پہ لا کر رکھ دو، ہر لالچ اس کے قدم چاہو کہ راہ ہدایت سے ہٹ جائیں، وہ نہیں ہٹتا، سر کٹ کے اس کے نیزے پہ چڑھ جائے۔ فرمایا یہ جو سامنے نیزے پہ جس کا سر دیکھتے ہو نا، یہ خدا کا مرد بندہ ہے، یہ شیر خدا کا بیٹا ہے۔ پیار سے کہو سبحان اللہ۔ یہ ہوتے ہیں مرد۔ مرد یہ نہیں کہ خام خواہ ڈنڈ بیٹھ کے نکالتے رہیں، ساری زندگی پیچا پوئی نہ، نہیں سمجھائی؟ اندر ہی گھر مشین رکھ کے کہن جی ہم تو اتنے میل بھاگے ہیں، تو میں کہا فائدہ کی، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ اندر ہی بھاگ رہے ہیں۔ کہا اس بھاگنے کا مطلب نہیں ہے پیڑ وچ دوپہر کا سورج، تتی ریت، ایک طرف سب نعمتوں کی آفر، اور صرف گل کی کہ جو جیسا نظام ہے ہمارا نرا ہاں کر، اقتدار میں شریک کھاتا بن۔ آج وہ باتیں کرتے ہیں یزید کی حمایت کی، جو بتا رہے ہیں کہ ان جیسے ہوتے تو مننے بھی مننے، اور ہر یزید کے یہ حامی ہیں اب بھی۔ پہلے ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے بڑے موٹے آنے والے، وہ ٹی وی پہ بھی اکثر درس دیتے تھے، انہوں نے پہلے یہ بات کر دی امام علی مقام کے بارے میں، اور پھر ایک اس ملک کے بادشاہ بنے، ان کی شورا کے وہ ممبر بن گئے۔ کراچی میں ایک تاج محل ہوٹل ہے، اس کے اندر وہ مجھے مل گئے، تو میں نے کہا آپ نے تنقید کی تھی اس ہستی پر جنہوں نے یزید کے سامنے انکار کیا تھا، اور اب آپ جمہوریت کے خلاف ایک نظام میں شورا کے ممبر بن گئے ہیں، اور وہ بھی منتخب نہیں، نامزد۔
آپ نے اپنی اصلیت بتا دی کہ یزید کو آپ جیسے چاہیے تھے، حسین جیسا نہیں چاہیے. اور یزیدوں کا اس طرح بن جانا دم چھلا، یہ ہجڑوں کا کام ہے، مردوں کا کام نہیں ہوتا. دوستو، آج بھی لوگ جس نظام کے حامی ہیں ان کی مجبوری ہے، ان کی مجبوری ہے. ہاں کیوں؟ ان کی اپنی حیثیت ہی کوئی نہیں. بڑے بڑے دفتر ہیں ان کے. راوی روڈ پر میں جاتا ہوں نا تو 10 منزلہ دفتر ہے ایک پروفیسر صاحب کا، راوی روڈ پہ نیازی چوک کے ساتھ. جب بھی زبان کھولتے ہیں نا تو ملوکیت کی حمایت کرتے ہیں. میں نے کہا تہاڈا قصور نہیں، کیونکہ آپ تے تہاڈے منہ تے تھکڑا بھی کسی نو پسند نہیں. کیوں کہ بندے دے بن بھی تہاڈے منہ نالوں سونے ہوندے نے. آپ جو کچھ ہو ملوکیت کی پیداوار ہو. از ابتدا تا انتہا آپ کے پلے دوانی بھی نہیں ہے، نہ ہنر ہے، نہ علم ہے، نہ کوئی اخلاقیات ہیں. تو جس کا ضابطہ صرف یہ ہو کہ چونکہ انہوں نے پالا تو ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں، تو آپ تو ملوکیت کی حمایت کر رہے ہو. آپ جو چیمپئن بنے پھرتے ہو نا، یہ ہمیں سمجھ ہے، لیکن یاد رکھو علی والے، حسین والے، ملوکیت ہو یا اس سے بھی بڑی کوئی بلا آ جائے، حسین والے اصول پر جان دیتے ہیں، وہ سچائی پر کھڑے ہوتے ہیں. اور کیوں؟ فرمایا کائنات کا کوئی بزنس، کوئی کھیل، کوئی لذت جنہیں اللہ کی یاد بھلا نہ سکے وہ خدا کے مرد بندے ہوتے ہیں. اور مرد بندوں کو شاہ مردوں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یہ اصول ہیں علی والوں کے. کربلا سمجھ نہیں آتی، آج بھی کہتے ہمارا دل کرتا ہے یزید کی. میں نے کہا تمہارے مفتیوں کی رحیم یار خان میں لڑنے لگی ہوتی تھی. ایک ملک آتا تھا نا رحیم یار خان میں، مفتیوں نے 80 سال کے بڈھے ملک سے اپنی 14 سالہ لڑکیوں کی شادیاں کرائیں. جو لوگ سرائکی علاقے کے ہیں ان کو پتہ ہے اس بات کا، میں الزام نہیں لگا رہا، اس کی تحقیق کر لے جو کرنا چاہتا ہے. قوم کی بیٹیاں صرف نہیں، ان کو کتنا مال چاہیے، اپنی بیٹیاں. اور یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ 2 یا 4 راتوں کے بعد یہ ان کو آباد بھی نہیں رکھیں گے. اور اگر میں نام گنواؤں ان کے، آپ کانوں کے ہاتھ لگائیں گے کہ کیسے کیسے مفتی ہیں یہ. تو یہ آج بھی یزید دے سورے نے سارے. یہ بات یاد رکھنا، اس دور میں ہوتے ہیں تو اس کی راتوں کے چراغ ہوتے. یہ اس سے زیادہ نہیں کہتا میں کچھ. یہ آج بھی اسی، جس کا اصول کوئی نہیں وہ کیا کرے گا، اور جس کا اصول زندہ ہو اس کی بہو بیٹیاں. انہوں نے تو ظلم کیا لیکن نہ ان کی عزت پہ حرف آیا نہ آ سکتا تھا. کیوں؟ اس غیور
آل نبی کی مخدرات کے خطبے غیرت و عزت کے آج بھی پورے عالم میں گونج رہے ہیں. یزید بھی مٹ گیا اور یزیدیت پر بھی آج تک غیور مرد لانتے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. عزیزان گرامی، مختصر مجھے حضرت شاہ صاحب قبلہ کے بڑے دیرینہ خادم بھی ہیں، عزیز ہیں، ان کے تربیت یافتہ ہیں، حافظ قاسم صاحب، تو مجھے کہہ رہے تھے ہم لمبی محفل نہیں کرتے، اور میں ان کے قواعد کے مطابق چلوں گا. سید ہیں، حافظ صاحب نے مجھے آگاہ کر دیا، اور میں ہمیشہ لمبی کرتا ہوں. آج گزری رات بھی میں نے 2.25 گھنٹے تقریر کی. ٹھیک ہے، لیکن میں شاہ صاحب کی طبیعت بھی جیسے فرما رہے تھے، اللہ کے شعر ہیں. ہم نے جیسی تقریریں دوروں میں دن رات چل کے ان کے ساتھ کانفرنسوں میں، تنظیمات میں، میٹنگوں میں، بڑی خدمات ہیں ان لوگوں. کہتے ہیں نا بہار چمن میں جو آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی. لوگ بڑی خدمات ہے. مولانا روم نے ایک بچے کی مثال لکھی ہے کہ جس نے ایک باغ کی کوئی 6 مہینے گوڈی کی تو پھل لگ گیا. اس کی زبان پر لفظ یہ آیا کہ یار میرا باپ جو 6 سال گوڈی کرتا رہا تو کوئی پھل بوٹا لگا ہی نہیں، میں نے 6 مہینے کی ہے آ گئی. تو باپ پورا سمجھدار نہیں تھا. مولانا روم نے فرمایا وہ بیوقوفا، یہ تیرے 6 مہینے کی گوڈی سے اس پر پھل نہیں آ گیا، باپ کے 6 سال اس میں شامل ہیں. آج لوگ اتراتے پھر رہے ہیں جی شاید ہم چلے ہیں، جی ہمارا آنا جانا دیکھو. میں کہا بیوقوف ہو، مولانا جلال الدین رومی کے سنو. اس کے پیچھے امام اہل سنت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی کی محنتیں ہیں، محدث اعظم کی محنتیں ہیں. اور ان سے بھی پہلے 1924 میں متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں نے قیادت و سیادت کا تاج کابل سے لے کر تامل ناڈو تک، یہ تھا ہندوستان. کابل سے لے کر تامل ناڈو تک کے ہندوستان کے سب سیدوں، عالموں، مفتیوں، قاضیوں، عاشقوں، سنیوں نے پورے متحدہ ہندوستان کی قیادت کا تاج جس کے سر پہ سجایا وہ ہے امیر ملت حضرت سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری. ان کے جانشین آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. آج ان سے تانے ان کو دیے جا رہے ہیں جی کہ اہل سنت ہیں آپ یا نہیں ہیں. میں آ گیا پنجابی چ کہندے نے جنہاں دے نے پنڈ گراں انہاں دے نہیں بہن دی تھاں. وہ کمڑیا
یہ سسٹم بنایا کس نے؟ باتیں کرتے شرم نہیں آتی تمہیں؟ آج پوچھ رہے ہیں آپ کو، آپ انسپیکٹر ہیں؟ ہاں، ہمارے کہتے میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم. کیا بات کر رہے ہو آپ؟ سنو مسلمانوں، یہ ہدایت والے لوگ ہیں، یہ رجال اللہ ہیں، یہ رجال اللہ ہیں، یہ خدا کے مرد بندے ہیں، یہ ہدایت کا نشان ہے، یہ نشان منزل ہے، بلکہ میں عشق کی زبان میں کہوں اور نشان منزل نہیں، یہ عاشقوں کی منزل ہے. اور پھر سنو امت کو کیا حکم ہے اور امت کے مقتدا کو کیا، ہمارے آقا کریم کو کیا حکم ہو رہا ہے. فرمایا یہ انبیاء کرام کی جماعت ہے، ان کے نام ذکر کیے گئے ہیں. 3 آیتیں پچھلے جان سے میں نے تلاوت کی نا، اس سے پہلی جو آیات ہیں ان میں نام ذکر، 17 نام ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے. یہ میرا موضوع ہے، میلاد پر بھی یہ بیان کرتا ہوں، محرم شریف میں بھی بیان کرتا ہوں. جن لوگوں کو تقریر سنتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہے، اس کے ارد گرد ہی میں تقریر کرتا ہوں. اب میں حکم یہ سنا رہا ہوں آپ کے سامنے قرآن کا کہ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. یہ سب کے سب جن کا ذکر ہوا، کہاں سے؟ نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے آخر عیسیٰ علیہ السلام تک نام گنیں اجمال کے ساتھ. اور پھر کہا یہ صالحین ہیں، محسنین ہیں، اور بات یہاں ختم ہوئی کہ یہ سب کے سب سارے عالمین سے بلند رتبہ رکھتے ہیں. زور سے کہیں سبحان اللہ. کیا علی العالمین ہے؟ کیا ہے؟ علی العالمین. فضلنا، اونچے کر دیے ہم نے، علی العالمین، سارے جہانوں کے اوپر. جہان نیچے ہیں، یہ اوپر ہیں. ٹھیک ہے. اب اختلاف امام علی مقام سے صرف نہیں کرتے، ان سے بھی کرتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ تو جد پاک سے بھی، امام علی مقام کے جد پاک سے بھی کہتے ہیں نا کہ ہم ان جیسے ہیں، اس لیے ان سے کیا توقع کہ امام کو یہ مانیں گے؟ یہ تو بڑے نسلی جے. نہیں تو نہیں آپ. ہاں جی، میں نے کہا آپ کے اپنے لیے کوئی آیت پڑھو قرآن سے کہ آپ علی العالمین فضیلت رکھتے ہو. آپ تو ہو فی العالمین، وہ ہیں علی العالمین. ایک ہوتا ہے فی العالمین، عالماں دے وچ، ایک ہوتا ہے عالماں دے اتے. وہ ہیں علی العالمین، آپ ہیں فی العالمین. اور فی، یہ تو شرامیت میں بھی لکھا ہے کہ فی للظرفیت، علا للاستعلاء. علا تو بنایا ہی بلندی کے لیے گیا ہے، فی بنی ہی بانڈے وچ. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اور فی میں بھی وہ ہے جو بانڈے دے وچ رہن. تو جو برتن سے اچھل کر باہر جا پڑے، ان کو باہر پڑی چیز کو انسان کا بچہ تو منہ بھی نہیں لگاتا، بلکہ کتے کا بچہ بھی منہ لگاتا. تو برتن سے نکل گئے ہو تم، برتن میں رہتے پھر بھی تم اس قابل ہو. اور وہ فی نہیں، علی العالمین. تم کیا سمجھتے ہو کہ قرآن میں الفاظ کا چناؤ نہیں ہوتا؟ ایسے ہی قرآن آ گیا ہے. نہیں پتا تمہیں؟ پتا ہے، آپ جانتے ہو، ایک مفسر قرآن کے مرید ہو، اور وہ بھی سید زادہ.
یہ وہ کس قسم کے مفسر، اور جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر تعویل سے کر دیتے ہیں قرآن کو پائن. یہ وہ نہیں ہے، یہ علی والے مفسر بات کرتے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے تھوڑی. یہ بھائی ہمیں سند ملی ہوئی ہے. میں کہ کیا سند ملی ہے تمہیں؟ ہے تمہاری کتابیں جب حیران ہیں. اسی شہر میں بیٹھ کے کسی نے املا کی تھی بلغت الحیران. بلغت الحیرانی مفسر اور ہیں، اور ساری حیرانی جو عرفانی بنا دیں وہ مفسر اور ہیں. اور یہ کون بناتے ہیں؟ یہ وہ بناتے ہیں جو صرف تفسیر ہی نہیں جانتے، اسرار بھی جانتے ہیں. حضرت انس بن مالک نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کوئی اور قرآن ہے جو علی کے کان میں کہتی؟ جو ان سے بات کرتے ہیں وہ کوئی اور قرآن ہے؟ فرمایا نا، قرآن اور ہے ہی نہیں، قرآن یہی ہے. پر انس ہر بات تو پوچھتا ہے، اور کچھ باتیں سب کو بتانے کی نہیں. کیوں؟ اس لیے وہ اسرار ہیں، اور اسرار کا حامل کوئی ہوتا ہے. سب کو نہیں بات. میں ان سے جو بات کرتا ہوں وہ ان سے کرتا ہوں. لوگوں کو بھی شک تھا، پوچھتے حضرت مولا پاک سے پوچھتے آپ کے پاس کوئی قرآن اور ہے؟ فرمایا قرآن وہی ہے جو تم پڑھ رہے ہو، فہم اور ہے، حکمت اور ہے جو مصطفیٰ مجھے بتاتے. کیوں کہ قرآن صرف الکتاب تو وہ پڑھاتے نہیں، الحکمہ بھی پڑھاتے تھے. اور الحکمہ اس کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا، جنہوں نے کیا یہ کیا. ابی ابن کعب سے بھی جا کے پوچھا کہ بڑے اقرا ہو، سب سے بڑے قاری. حضرت عبداللہ ابن عباس قرآن سیکھتے تھے ان سے تلاوت قرآن. باہر جا کر بیٹھ کے دروازے کے، جب حضرت ابی باہر آئے نا، دیکھا حضرت عبداللہ بیٹھے ہیں. فرمایا عبداللہ آپ کب آئے؟ فرمایا کافی دیر ہو گئی. تو ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے کسی کو بات ہے، آپ آواز دے دیتے میں آپ اہل بیت ہو، میں اندر بیٹھا ہوں اور آپ انتظار باہر کر رہے ہیں. فرمایا نہیں، ہم اہل بیت کو جو قرآن کا فہم ہے نا، ہم استاد کو نہ آواز دیتے ہیں نہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ہم انتظار کرتے ہیں. تو بھائی کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کر کے. اچھا مجھے تو نہیں پتا، مجھے پتا نہیں، میں قاری ہوں. اور قاری بھی ایم اے نہیں، سب سے بڑا قاری. ہاں بڑا مجود تکڑا. ہاں اب وہ بات کرنے کا وقت نہیں جو میں آپ کو بتاؤں کہ کہاں تک قاری تھے وہ. ہاں کیونکہ میں تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. اب میں طیارہ لینڈ کر رہا ہوں، لیکن اترتے اترتے جو تھوڑی گیس نکالے گا تو وہ بھی ایسے اچانک تو نہیں نا. میں لینڈنگ کے وقت تو آپ کو پتا ہے نا گوں گوں کرتا ہے، وہ اس طرح کی ہوگی. اچھا جی، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ فرمایا اچھا مجھے تو نہیں پتا. وہ آیت پڑھیے جس میں یہ حکم ہے. فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس پڑھنے لگے. فرمایا وہی آیت ہے استاد جی، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. یہ پورے صحیح فہم کے اور آداب جاننے والے لوگ نہیں جو ینادونک من ورائے الحجرات اکثرهم لا یاکلون. ان کے لیے اچھا ہوتا صبر کرتے، بیٹھ کر انتظار کرتے، محبوب مرضی سے آتے. لکان خیر اللہم، ان کے لیے بہتر ہوتا. ابی ابن کعب نے ہاتھ جوڑ دیے، یہ تو حضور کے لیے ہے.
فرمایا اب سنو استاد جی، میں قرات پڑھتا ہوں آپ سے، تفسیر پڑھتا ہوں مولا مرتضیٰ سے، اور مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں قرآن کا استاد قوم میں نبی کا قائم مقام ہوتا ہے، لہذا جو آداب امت نبی کے کرے گی وہ ایک طالب علم استاد کو نبی کی جگہ پہ استاد مانتے ہوئے آداب کرے گا۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے، ہم ادب کرتے وہی۔ آپ کی ڈیوٹی قرآن پڑھانے کی کس نے لگائی؟ کہا حضور نے، نبی علیہ السلام نے۔ تو فرمایا جس نے آپ کو امر کیا ہم ان کا ادب آپ کے لیے کریں گے، یہ میرے تفسیر کے استاد مولا مرتضیٰ مدینۃ العلم کے باب نے مجھے بتایا ہے۔ ہم استادوں کو ادب کرتے ہیں دل سے، ٹیچر نہیں سمجھتے، نہ پروفیسر سمجھتے، نہ ان کو کبھی کاپی ماری ہے، نہ کبھی کتاب اچھالی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو ذوق ہے کتابیں اچھالنے کا۔ یہ کہیں اور سے سیکھے ہیں، مولا مرتضیٰ کے مکتب کے جو پڑھے ہیں وہ تو استاد کو بہت اونچا مرتبہ دے کر ادب کرتے ہیں۔ مسئلہ ضمنی بھی سمجھ آ سکتا ہے اگر دھیان ہو تو۔ حضرت ابی ابن کعب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ابی قاری بڑا ہے لیکن حکمت کوئی سیکھے اے اہل بیت رسول تم سے، حکمت قرآن جانتے ہو تم، اور آج سے منت کرتا ہوں ابن عباس جب جاؤ علی کے درس میں تو اپنے استاد ابی کو بھی ساتھ لے جایا کرو، نرے لفظ پڑھنا نہ سیکھے اس کے معنی پر بھی غور کرے۔ دوستو وہ بلند ہیں سارے جہانوں سے، اور گفتگو ختم۔ اب آپ نے سمجھنا ہے، صرف میں نے کم بات کرنی ہے۔ لوگوں کو تو اس بات کی بھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ 18,000 عالم سے اوپر ہیں، العالمین سے اوپر ہیں، تو جن کو ان کی سمجھ نہیں آئی اولادوں کی کیا سمجھ آئے گی؟ پھر کہتے ہیں جی اہل بیت کوئی رائل فیملی ہے۔ میں کو رائل فیملی کیا ہوتی ہے؟ رائل فیملی کے تو صبح و شام کارنامے چھپتے ہیں۔ رائل فیملیاں تو کہلاتی رائل فیملیاں، ان میں رائل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہاں، اور یہ اس کی فیملی ہے کہ جس کے غلاموں کو کہہ دیا گیا کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ او بدبختہ شقیہ، تمہیں اگر سمجھ نہیں آتی تو سمجھ، جس نبی محترم کے حلقہ صحبت میں بیٹھے ہوئے کفر کو ناپسند کریں، فسوق کو بھی ناپسند کریں، عصیان کو بھی ناپسند کریں، اور ان کو یہ کہا جائے اولئک هم الراشدون، اور یہ لیاقت و قابلیت و اہلیت کی بھی بات نہیں، فضلا من اللہ و نعمہ، یہ صرف تمہاری اہلیت کی بھی بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی رحمت کی مجلس میں جو آئے وہ فضل کا مستحق ہو جاتا ہے، اور یہ فضل ہے رب کا کہ رب نے تمہاری طبیعتوں کو ہی مزاج قرآن پر بنا دیا۔ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ یہ صرف صحبت اٹھانے والے ہیں، یہ ان کی شان ہے، نہ کفر، نہ فسوق، نہ عصیان۔ ایک دفعہ کہہ لو سبحان اللہ، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اب سمجھ آئی گئی؟ یہ صرف صحبت میں بیٹھے ہیں، صرف صحبت میں بیٹھے ہیں۔ کفر ناپسند ہے ان کو، کفر ان کو ناپسند ہے،
گناہ بھی ان کو ناپسند ہے، فسق بھی ناپسند ہے. اتنا پاکیزہ مزاج، ہدایت یافتہ، کس وجہ سے؟ فرمائی اس وجہ سے کہ بیٹھے کس کے پاس ہیں. آج کوئی گھمکوڑ شریف کا مرید ہوتا ہے، کوئی موڑے شریف کا مرید ہوتا ہے، کوئی شرکپور شریف کا مرید ہوتا ہے، تو ہمارے بابے کہتے رہتے ہیں بھائی کیوں نہ انجدہ ہوئے. میں کہ کیوں ہوئے اخی انہاں کول جی بیٹھا ہے، ایدی تاجت بھی قضا نہیں ہوئی کدی نے، کدی اکھ چاہ کے کدی غیر مرمانو تکیا بھی نہیں. کیوں؟ یہ بابیاں کول بیٹھا ہے. تے رب آخر ہے بابیاں کول 15ویں صدی 14ویں میں جڑا بوے او دی اکھ غیر تے جاندی نہیں. یعنی ان کے رنگ میں جو رنگا ہے بابا، اس بابے کی مجلس میں بیٹھے ہوئے کو لوگ اتنا اعتماد رکھتے ہیں. کیوں نہ ہو بھائی، آخر اس کے پاس بیٹھا ہے. فرمایا صدیق صدیق کیوں نہ ہو، یہ کس کے پاس بیٹھا ہے؟ فاروق فاروق کیوں نہ ہو، یہ بیٹھا کس کے پاس ہے؟ کہہ لو نا کھل کے سبحان اللہ. یہ کہنا کا مقام ہے اور ڈیوٹی ہے، نبی علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا کیا ضروری ہے کہ وہ ستھرے ہوں، پاکیزہ ہوں؟ میں کہ ضروری ہے. کہ کیوں؟ میں نے کہا اللہ نے فرمایا میں نے نبی بھیجا ہی ستھرا کرنے کے لیے. یزکیہم یزکیہم، یہ یزکی کا فاعل کون ہے؟ یہ تزکیہ کون کرے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یزکیہم، یتلو کا فاعل نبی، یعلم کا فاعل نبی، یزکی کا فاعل نبی. نبی بھیجا اس لیے گیا کہ جو تیرے پاس آئیں چھٹ چھٹ کے کونوں خدروں سے بھی پلیتی نکال دینا، ستھرے کر دینا، ستھرے کر دینا، کثافت نکال دینا، نفاست ڈال دینا، کفر کے آثار بھی ہو تو مٹا دینا، توحید کے انوار سے چمکا دینا، نظر میں رکھنا. نہیں سمجھ آئی؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. ادھر ادھر نگاہ نہیں کرنا حبیب، نگاہ ان پہ رکھ اور نظر جما کے رکھ. یہ حکم آیا، یہ حکم آیا، نظر جما کے رکھ. اور وہ نظریں جن پر جمائیں میل نہیں رہنے دیتے، عیب نہیں رہنے دیتے، نقص نہیں رہنے دیتے، کجی نہیں رہنے دیتے، عیوج نہیں رہنے دیتے، اعوجاج نہیں رہنے دیتے، قیم بن جاتے، مستقیم ہو جاتے. کون؟ جو نظروں میں آ جائیں، آ جائیں وہ ہو جاتے. یہ ایمان ہے ہمارا اور یہ قرآن ہے. قرآن ہے نا، عیب نہیں. جنگ میں گیا، مولوی اقنواز ابھی اس وقت کہتے ہیں زندہ تھا، حالانکہ جو ہدایت پر نہ ہوں وہ سانس لے رہے ہوں تو قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. وہ جس کو سمجھتے ہو نا زندہ ہے، اس کو قرآن مردہ کہتا ہے. جو ہدایت پر نہیں مردہ ہے. تو اس کی تقریر ہوتی تھی سارا جہان جمع کر لو، صدیق نہیں بن سکتا. میں نے کہا کیوں نہیں بن سکتا؟ کہتے اس لیے کہ انہوں نے حضور کو دیکھا ہے، حضور کو دیکھا اور پہلے دیکھا. تو میں نے کہا وہ ٹھیک ہے، جو پہلے دیکھے اس کی مثل نہیں بنتا کوئی، تو جسے دیکھے تو منہ پھاڑ پھاڑ کے اس کی مثل ہونے کے دعوے دار ہو. تو حضور بڑے ہیں یا رب بڑا ہے؟
تمہیں شرم نہیں آتی جو حضور کو دیکھے؟ تم کہتے ہو جی ان کے صحابی کا مثل کوئی نہیں. حضور نے تو جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے رب کو دیکھا ہے، پھر ان کی مثل کیسے کوئی ہو سکتا؟ جو حضور کو دیکھے تو مثل نہیں، تو جو رب کو دیکھے اس کی مثل کون ہو سکتا ہے؟ حضور نے تو رب دیکھا. اے سب اسی فکری ہیں ان کی، چکرے مارتے رہتے ہیں، یہ سمجھ نہیں ہے ان کو. اب سمجھو بات، یہاں بات ختم نہیں ہوگی کلن فضلنا علی العالمین، نہ. اگر بند ہو جاتی، کلام ختم ہو جاتا تو بات اور تھی. اب سنو بس. من آبائہم، من آبائہم، سب آبا نہیں، من آبائہم. اب سمجھ آ رہی ہے؟ من آبائہم، من آبائہم، من آبائہم وذریاتہم واخوانہم. جو پیچھے نام آ گئے سب، ان کے ماں باپ، وذریاتہم ان کی اولادیں، واخوانہم اور ان کے بھائی کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. من آبائہم نہیں، وَمِنْ آبائہم، وَمِنْ آبائہم. کلام یہاں ختم نہیں ہو گیا علی العالمین پر. وَمِنْ آبائہم، واو کے بعد کا کلام معطوف، واو کے ما قبل کلام معطوف علیہ. اور یہ مسلک بریلوی کی بات نہیں کر رہا میں، یہ نحویوں کا مسئلہ ہے کہ جو معطوف کا معطوف علیہ کا حکم ہے وہی معطوف کا حکم ہے. یہ ابن حاجب دیکھ لو کہتے ہیں، جامی کہتی ہے، متن متین کہتا ہے، الناب الواضح کہتی ہے کہ معطوف کا وہی حکم ہے جو معطوف علیہ کا حکم ہے. جو معطوف علیہ سارے جہانوں سے اوپر ہے تو ان کی اولاد بھی سارے جہانوں سے. اب آہستہ سبحان اللہ نہیں ہوگی، پھر تو مجھے کہنا پڑے گا آپ نے سمجھ کوئی نہیں آئی. ہاں، اور یہ میں کہنا اس لیے کہ آپ سمجھدار ہو. اب آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اب مجھے بتاؤ نا، ذریت کس کی؟ آخری نام تو عیسیٰ علیہ السلام تھا، ان کی ذریت کہاں تلاش کریں گے؟ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ. اب کس کس کا بھائی میں تلاش کر کے دوں؟ صرف نبیوں کے سلطان کا بھائی بتا دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. عظمت و شان صحابہ، عظمت و شان اہل بیت. میں راجہ بازار والے بھائیوں کی بات نہیں کر رہا، میں اس بھائی کی بات کرتا ہوں کہ جس کو محمد الرسول اللہ کہیں، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. تو دنیا میں بھی محمد کا بھائی ہے، سر حشر بھی محمد کا بھائی ہے، اور جنت المعلی میں بھی اور جنت علیہ میں بھی تو محمد کا بھائی ہے. اور یہ قاعدہ ہے، قاعدہ. میں امام محمد رضا، میں امام محمد رضا
ہمارے مقتدیٰ پیشوا استاذ ہیں، لیکن ان کی بات نہیں کر رہا. کیوں؟ چیلنج ہو جائے گا کہ وہ تو تمہارا ہے. میں کہ ابن حاجب بھی ہمارا ہو، لیکن علم نحو کی بات ہے، گرامر کی بات ہے، لغت کی بات ہے. آپ تو ویسے ہی حیران ہیں، آپ سے نہیں کہہ رہا، ان سے، بلغت الحیران والوں سے بات کر رہا ہوں. نام تعلیم القرآن رکھ لینے سے تعلیم القرآن نہیں ہوتی. تعلیم القرآن کے لیے تمہیں علی کے بیٹوں کے پاس آنا پڑے گا، تو کوئی ذریعہ ہی وہ ہے. کتاب اللہ اور اطرت دو ہی تو حوالے ہیں، تو کدھر جاؤ گے؟ نہیں آؤ گے تو پھر حیران ہی رہو گے نا. نام بھی رکھو جی، یہ حیرانگی کی بات ہے. میں کو خود حیران ہو، دوسروں کو کس راستے پر ڈالو گے؟ وہی راستہ ہوگا جس پر تم لے جا رہے ہو لوگوں کو. سن لو دوستو، ذریت فرمایا تو کندھا لگا کے کھڑا ہے علی سے، ہٹ ہٹ ہٹ، اوے ہٹا پیچھے. کیوں؟ تو ہے فی العالمین. علی اخی رسول ہے، وہ ہے علی العالمین. اوے تو یزید اور حسین کا تقابل کرتا ہے، یزید حسین کا تقابل تو کرتا ہے. اوے تیرا دماغ ہے یا سارے شہر کا گٹر ہے حرامی؟ تو ان کا تقابل کر رہا ہے. حسین ذریت محمد کا تاجدار. حضرت انس پوچھتے ہیں آل تو اور بھی ہے، ذریت اور بھی ہے، اہل بیت تو اور بھی ہے جن پہ صدقے حرام کیے ہیں. آل جعفر بھی ہے، آل عقیل بھی ہے، آل عباس بھی ہے، بن عبد المطلب. مگر پاک محبوب یہ بتاؤ سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ کا؟ فرمایا الحسن والحسین. ذریت کا مصداق اول، وہ جو حبیب کا محبوب ہے. اور تو تقابل حسین کا یزید سے کرائے گا؟ اوہ تیرے جیسے کروڑوں فی العالمین دھکے کھاتے پھریں گے، اور حسین علی العالمین. ایک دفعہ زور سے کہو سبحان اللہ. کتنا اوپر بھائی، کتنا اوپر، کتنا اوپر، جس سے اوپر ہے ہی کچھ نہیں. کیوں؟ سن لو وہ جامع ترمذی میں حدیث، حضور فرماتے میرے مرتبے کو نبی اس طرح دیکھیں گے، جنت میں میرے درجے کو اس طرح دیکھیں گے جیسے زمین پر کھڑا بندہ آسمان کے ستارے دیکھتا ہے. انبیاء جنت میں حضور کے درجے کو ایسے دیکھتے. سیدہ نے پوچھا امی جان کے لیے آپ نے فرمایا وہ جنت میں مال دیکھ کے آیا میری امی کا، حضرت خدیجہ کبریٰ کا، میرا نہیں دیکھا؟ یا رسول اللہ میرا فاطمہ کا نہیں دیکھا؟ فرمایا تو مالک ہے ساری جنت کے، مال کا کیا پوچھتی ہے؟ جنت مال تیرا سارا ہی، لیکن الگ نہیں بنانے دیا، الگ بنانے نہیں دیا. تو حیرانگی سے پوچھی یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا مجھے جو درجہ رب نے دیا میری جنت ہوگی جو تو نہیں ہوگی. تیرا الگ بنواتا مال. رب کہتا ہے جو جنتی چاہیں گے وہ پائیں گے. تو تیرا باپ بھی جنتی ہے نا، تو وہ چاہے گا کہ فاطمہ الگ محل میں رہے اور محمد کا محل تیرے بغیر آباد کیسے ہو؟ حضور اور سنو مسلمانوں، آپ محبت کرتے ہو، میں بھی یقین رکھتا ہوں اس بات پر، لیکن آخری بات
اپنی سن لو. کتنے لاجواب لوگ ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حسن، حسین، فاطمہ، علی، ان سے جو محبت کریں گے میں پہچان کر اپنے ساتھ اپنے درجے میں جنت میں ان کو لے کر جاؤں گا. من احب ہذین یعنی الحسن والحسین اباہما و امہما کان معی فی درجتی. زور سے کہو سبحان. آپ کہتے ہو کہ بھئی ہم بڑے عاشق ہیں، زور زور سے بولتے ہیں، 2 گھنٹے مولوی کو سنتے ہیں، پھر نام جپتے ہیں، نعرہ حیدری لگاتے ہیں، سیدہ خاتون جنت کا نام لیتے ہیں، ان کی عزت و عظمت کی باتیں کرتے ہیں. سب اچھا کرتے ہو، لیکن وہ کیا کرتے ہیں یہ بھی سن لو. کیا کرتے ہیں، کیا کریں گے، حضور نے پہلے بتا دیا. فرمایا جو ان سے محبت کریں گے میں پہچان کر ان کو، خود پہچان کر ان کو ہاتھ کھڑا کر کے کہنا نہیں پڑے گا یا رسول اللہ ہم آپ کے حسنین سے پیار کرتے ہیں، آج کچھ مانگتے ہیں. فرمایا نہیں بھائی، او تہاڈا ہاتھ کھڑا کرن دا ویڑا سی دنیا تے تساں دوے کر کے میرے حسنین دی محبت دا اعلان کر چھڑے. آج ہاتھ نیویں رکھو. آج میں ایک ایک نو اشارہ کر کے دساں گا اوے میرے حسنین دے چان والے ٹرا تیرے تو بغیر میں جنت جانا نہیں. مائی سرگودا میں تقریر کر رہا تھا. وہاں اس گاؤں میں دیوبند کا فارغ ایک مولوی تھا. اس نے مجھے لکھا کہ یہ حدیث تم بیان کرو جامع ترمذی کی، لیکن اس کا مفہوم درست بیان کرو. کیوں؟ وہ درجہ تو حضور کا ہے، نبیوں سے بھی اوپر ہے. اگر حسنین کے چاہنے والا آج بھی کوئی ہوگا تو اس درجہ میں چلا جائے گا تو نبیوں کی تو توہین ہو جائے گی. کیوں؟ کہ وہ اس درجے کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح زمین پر کھڑا آسمان کے ستارے دیکھتا ہے. تو پھر نبیوں سے یہ امتی جو حسنین کریمین کے عاشق ہیں اوپر چلے جائیں تو تم اچھی عزت کر رہے ہو. یہ کیا حدیث بیان کر رہے ہو؟ میں نے کہا حدیث کے لفظ دیکھ لو، چیک کر لو، سند دیکھ لو. کہتے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ مفہوم کیا ہے؟ تو میرے بزرگوں نے جو مجھے بتایا تھا میں نے اس کو بتایا. میں نے کہا دیکھو، بزرگ فرماتے تھے بادشاہ تخت پر بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، تخت پر بادشاہ بیٹھتا ہے اور ایک اس کا خادم ہے جو کچھ بھی نہیں ہے، نہ ممبر ہے، نہ وزیر ہے، نہ کچھ ہے. وہ بھی تخت پر چڑھ جاتا ہے اور پنکھا ہلاتا ہے بادشاہ کا. وزیر آگے بیٹھے غصہ نہیں کرتے کہ ہم تو منسٹر ہیں، یہ اوپر کیسے چڑھ گیا. کیونکہ وہ اتنا دماغ رکھتے ہیں کہ اپنی حیثیت سے نہیں چڑھا، غلام بن کے گیا ہے. میرے بزرگ رحمت اللہ علیہ حافظ الحدیث مجھے یہ بیان فرمائے لگے انبیاء جانتے ہیں درجہ ان کا نہیں، غلاموں کا درجہ تو محبوب کا ہے. اور محبوب بچوں اپنے اجزاء کے بنا اس گھر میں خوش نہیں رہتا. رب سے کہتا ہے میرا گھر ان کے بغیر کیسا. حسنین ہوں، فاطمہ ہوں، علی ہوں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہوں اور وہ نہ ہوں. جو ہمارا نام لے لے کے جیے وہ نہ ہو مالکہ ہم کیسے رہیں گے. فرمایا فیہا ما تشتہی انفسکم، بولو چاہتے کیا ہو. کہا چاہتے یہ ہیں کہ جس نے سچی محبت کی ہے ہمارے ساتھ لاؤ. اعلان ہوتا ہے چاہنے والوں پنجتن پاک کے سب چلے آؤ، سب چلے آؤ. کیوں؟ انبیاء جانتے ہیں درجہ محبوب کا ہے. یہ چاہت میں آئے ہیں، غلام ہیں، اس لیے اہانت نہیں ہے، ان کو انعام ہے. اب آخر میں صرف یہ بات عرض کرتا ہوں کہ لوگوں کو گھمنڈ ہے بڑا، یہ لفظ اہل سنت کے مذہب میں جائز ہے، یہ بولا جا سکتا ہے، وہ بولا جا سکتا ہے. یہ بڑی طویل بات ہو چکی ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، ہم اس کے جواب دے چکے ہیں. لیکن صرف ایک جملہ کہوں گا
دیکھو کوئی عمل کر کے جو مقام پاتا ہے نا بندہ، اتنا تو وہ صرف قرب سے پاتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 300 اونٹ پیش کیا غزوہ تبوک کے لیے، روم کے مقابلے کے لیے۔ روم سے مقابلہ تھا، یہ تبوک والا غزوہ ہوا نہیں، لیکن جو تیاری ہوئی اور گئے سرکار وہاں تک، یہ گئے رومیوں سے لڑائی کے لیے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی؟ یہ غزوہ تبوک کی تیاری تھی۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا حضرت عثمان غنی سے؟ جب وہ دراہم دینار آپ نے پلٹے ہاتھوں پر تو کیا فرمایا؟ عثمان کو آج کے بعد کوئی عمل بھی ضرر نہیں دے گا، جو مرضی کر لے۔ یہ الفاظ ہے، میں نے کتنے مناظروں میں پیش کیے۔ کوئی عمل اس کو ضرر نہیں دے گا، جو مرضی کرے۔ میں نے اپنے والد گرامی سے یہ پوچھا، میں نے عرض کی جناب چھٹی ہے حضرت عثمان کو؟ یہ مفہوم ہے اس کا کہ آج کے بعد کوئی حلال حرام کسی چیز کے ان کو کوئی کنڈیشن، کوئی فرض، کوئی قاعدہ نہیں، یہ ہے۔ فرمانے لگے پگلے یہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر کیا ہے؟ لفظ تو یہی ہے۔ فرمایا لفظ یہ نہیں ہے، فرمایا عثمان تمہیں کوئی عمل ضرر نہیں دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مرضی کرتے پھرو، تمہارا گناہ نہیں ہوگا۔ فرمایا ضرر والا عمل تم سے ہو ہی نہیں پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج سے قدرت تمہیں خاص نگاہوں میں رکھے گی۔ معصوم نہیں ہے تو کیا ایسی حفاظت بھی کسی کی ہوتی ہے وہ ضرر والا کام کر ہی نہ سکے؟ ہوتی ہے، ہوتی ہے۔ تو جو اونٹ 300 پیش کرے، ہماری جانیں ان کی عظمت پر قربان، لیکن اس سیدہ کے بارے میں کیا کہو گے جنہوں نے اونٹ پیش نہیں کیے؟ خود تھی وہاں، نانا جان خود تھے وہاں۔ جامع ترمذی میں، مشکات شریف میں، دلائل النبوہ میں حدیثیں کتنی موجود ہیں۔ تو حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا حال ہے؟ فرمایا میں ابھی آیا ہوں کربلا سے، اور یہ خون ہے میرے پاس شہیدوں کا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے جی اس وقت اذیت ہونی تھی نا جب وہ ہوتے، تو میں کہا کب نہیں ہے؟ جامع ترمذی کس کے لیے ہے؟ ہیں وہ بھی ہیں، سیدہ بھی ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دو نا کہ اونٹ جتنے بھی ہوں اونٹ ہیں، اور بچے بچے ہیں، اور یہ خود ماں کون ہے؟ بدعۃ منی، جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور یوں بھی نہیں کہ ہر بیٹی باپ کا جز ہوتی ہے۔ کہو ہاں ہوتی ہے۔ میں نے کہا جز ہوتی ہے، پر دل بھی ایسا ہو جیسے باپ کا، سیرت بھی ایسی جیسے باپ کی، باطن بھی ایسا جیسے باپ کا۔ یہ کوئی کروڑوں میں ایک ہوتی ہے، اور جیسی یہ ہیں ایسی تو ایک بھی نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، نہ یہ خطابت ہے، یہ سیدہ صدیقہ عائشہ کہہ رہی ہیں۔ ما رأیت احدا اشبہ برسول اللہ من فاطمہ ہدیا دلا سمتا مشیا کلاما، بولنے میں، چلنے میں، بیٹھنے میں، صورت میں، سیرت میں، باطن میں، دل کی فضا میں، فضائے قلب فاطمہ، فضائے قلب محمد ہے کوئی بیٹی ایسے تو پیش کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
عظمت و شان خاتون جنت، عظمت و شان ملکہ قیامت، عظمت و شان مخدومہ کونین، عظمت و شان ام الحسنین۔ بس آخری جملہ ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں ابو حنیفہ فنا فر رسول ہیں، اس لیے 9 لاکھ مسئلے کیے ہیں، غلطی نہیں کی۔ جن مسائل میں رجوع کیا ہے نا وہ 9 لاکھ سے کچھ اوپر ہے، 72 ہے مسائل وہ لکھے ہیں لوگوں نے، لیکن 9,35,000 اور کچھ جزیات ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ میں 9 لاکھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جن سے رجوع کیا ہے وہ اس سے اوپر تعداد ہے، 9 لاکھ میں رجوع کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن پھر بھی میں ان کی عظمت پر قربان۔ ابو حنیفہ امام اعظم ہو کر بھی رجوع کرتے ہیں، یہاں تو بالکل عربی والا جو قطور ہے نا وہ بھی نہیں کرنے کے لیے تیار۔ بات سمجھ آ رہی؟ داتا صاحب فرماتے ہیں وہ غلطی نہیں کرتے، کیوں کہ فنا فر رسول ہیں، تو جب اپنی صفت فنا کر چکے تو باقی کی صفات کا انعکاس ان کے قلب پر ہوگی۔ یہ داتا صاحب کے لفظ ہیں جن کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، بلکہ میرا ترجمہ بھی نہیں، ابو الحسنات رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے۔ علامہ ابو الحسنات جو ہمارے صدر تھے پورے پاکستان کے، جمعیت علماء پاکستان کے اپنے وقت میں، سید دیدار علی شاہ صاحب قبلہ کے صاحبزادے ہیں، ان کا ترجمہ ہے۔ فرما رہے ہیں رسول اللہ کی معصومیت، کیونکہ ان میں یہ فنا ہوئے ہیں نا، ان کی معصومیت کا انعکاس جب ہوا قلب ابو حنیفہ پہ، وہ معصوم ہیں خطا نہیں کرتے، یہ معصوم میں فنا ہیں اس لیے خطا نہیں کرتے۔ ذرا سمجھنا، میں نے کہا لمڈینگ مولوی ہو تسی بھی سمجھ لو، ضروری نہیں کہ جو معصوم نہیں وہ خطا کار ہوگا، یہ کوئی جدت نہیں تمہاری۔ کیوں؟ یہ تو رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ خلفائے ثلاثہ چونکہ معصوم نہیں تو ظالم ہیں۔ اے جواب تو شرع عقائد والے 10 دفعہ دے رہے ہیں، تم نے وہی جملہ جو رافضی لڑکا دیتا ہے خلفائے ثلاثہ پر۔ او بدبختہ، تو نئی ترکیب نہیں لایا، تو رافضی کا وہی جملہ جو خلفائے ثلاثہ پر بولتا ہے تم نے اس کی نسبت کر دی سیدہ کے پاس، اور جب تمہیں نہیں آتا تو اتنی بلند پروازی بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ چپ رہے، ان کو بات کرنے دے جن کو بات کرنی آتی ہے۔ 1400 سال میں امت نے جب نہیں کہا تو تمہیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب کہتے ہو جی سوج گئے ہاں، جتیاں بڑیاں پئیاں نہیں، پونیاں سرنا جتیاں دے مقام تے جا کھلوتا ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اوہ وہ بات تو رافضی کر رہا ہے، جس کا جواب دے رہے علامہ تفتزانی بھی دے رہے، علامہ پراروی بھی دے رہے، علامہ خیالی بھی دے رہے، کہ ان کا معصوم نہ ہونا مذنب یا ظالم ہونے کو مستلزم نہیں ہے۔ تو انہوں دہرا رہے ہیں کہ اگر یہ معصومہ نہ ہوں تو وقوع مستلزم ہو گیا۔ یہ اگر قاعدہ ہے تو پھر پہلے کا جواب دے۔ یہ تو رافضی قاعدہ بنا کے خلفائے ثلاثہ پر چڑھائی کر رہا ہے، اور تو نے وہی، اس کا مطلب ہے کہ تو ایک نیا آرڈر جاری کر رہا ہے، کسی نئے آرڈر کو فالو کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کچھ بنے اگر آل کے رافضی، تو اب آرڈر یہ ہے ملوک کا کہ کچھ بنے خلفاء کے رافضی، جو پلٹ کے وہی بات کر دیں اہل بیت کو، ہم نہ ان کے رافضی نہ ان کے رافضی، ہم ہیں اہل سنت و جماعت، ان کو ظالم نہیں مانتے، ان کے لیے خطا کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا نہج۔ اور کوئی پوچھے جب معصوم نہیں ہوں گے تو کیوں نہیں سوچ سکتے؟ تو یہ لمبی کہانی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں جب منافقوں نے تہمت کی تو رب کیا کہتا ہے؟ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اوہ معصومہ نہ بھی ہوں، معصوم کی زوجہ تو ہے نا، تو جوڑے بھی میں نے بنائے ہیں، تو جس کی عزت پر حرف آئے اور معصوم پر چلا جائے اس کو بھی میں منتخب نہ کرتا۔ اس لیے
تم مومن ہو تو پھر سوچو بھی نہیں. کیوں؟ جن کے بارے میں سوچا بھی جا سکتا ہے ان کو میں حبیب کے پہلو میں بیٹھنے نہ دوں. حالانکہ ان کو اگر حبیب چھوڑ دے تو تعلق نہیں رہے گا، یہ قرآن کہتا ہے. تو جو زوجہ پسند نہیں کرتا ان کے لیے، جس کے لیے سوچا بھی جائے کہ وہ غلطی پر ہیں یا خطا پر ہیں، وہ ان کے اصل سے جو فرا ہوں، یہ ان کے اصول ہوں. تو سوچ جن کے پاس بیٹھنے والے فسوق نہیں کرتے، کمال ہو گئی. ان کے جگر کا ٹکڑا یہ تیرے لیے مشق نہیں بن سکتا. دلیل کوئی نہیں. رہ گیا نجدیوں کی نمک حلالی، تو وہ بھی اس طرح کر نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ اہل بیت اطہار کو رب نے وہ مقبولیت دی ہے کہ ابھی تو لعنتیں تمہیں سنائی دیتی ہیں صرف اس جہان کی، جب بڑی گونج ہوگی تب اس سے بھی زیادہ لعنت پڑے گی. اور وہاں ادب کس کا ہوگا؟ تحیتہم یوم یلقونہ سلام وأعد لہم اجرا کریما. جو ان پاکوں کے پیچھے پیچھے آ رہے ہوں گے ان کے لیے آداب و سلام کی آوازیں چاروں طرف سے آ رہی ہوں گی. کیوں؟ اس دن سلام وقف ہوگا محمد و آل محمد اور ان کے سچے متبعین کے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اس جہان میں ہمارے عقیدوں ہمارے ایمان پر اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور ادب والوں میں سے